بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن کمیشن کی نوٹیفیکیشن کے مطابق 26 جون کو ضلع سانگڑ میں بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں۔ اس سلسلے میں تمام سیاسی جماعتیں اس بلدیاتی انتخابات میں حصہ لے رہی ہیں۔ وہیں پر اگر بات کریں جمعیت علماء اسلام کی، تو وہ بھی بڑی اکثریت میں اس انتخابات میں حصہ لے رہی ہے۔ ہمارے ساتھ آج جڑے ہیں جمعیت علماء اسلام کی ضلعی امیر ہیں مولانا عبدالغفور مینگل۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ وہ بلدیاتی انتخابات کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں اور کس امیدوں کے ساتھ بلدیاتی انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں۔ سر، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے میرا سانگڑ کو وقت کیا ہے۔ کیا کہیں گے آنے جو بلدیاتی کا انتخابات ہو رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ حضرات کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ٹائم نکالا اور میرے پاس آئے۔ گزارش یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام ایک بہت بڑی مذہبی، سیاسی اور دینی تحریک کا نام ہے، جس میں لاکھوں علماء کرام، حفاظ کرام، مفتیان کرام موجود ہیں۔ ہمارا اصل ہدف تو قومی اسمبلی ہے کہ جہاں قانون سازی ہوتی ہے، لیکن چونکہ بدقسمتی سے جب سے پاکستان بنا ہے ہماری جماعت اکثریت کے ساتھ منتخب نہیں ہوئی، کبھی 15 سیٹیں، کبھی 20 سیٹیں، کبھی 60 سیٹیں۔ تو اس لیے ہم اس کوشش میں ہیں کہ ایسا ماحول بن پائے کہ لوگ جو ہیں جمعیت علماء اسلام کو سپورٹ کریں اور اکثریت کے ساتھ جمعیت علماء اسلام کامیابی حاصل کرے، تاکہ ہم خلافت راشدہ کے نظام کو اس وطن عزیز کے اندر نافذ کر سکیں۔ باقی بلدیاتی جو انتخابات ہو رہے ہیں، چونکہ بنیادی مسائل کا حل ان بلدیاتی انتخابات کے ذریعے ہوتا ہے، تو اس کے لیے بھی ہمارے اکابرین نے، بڑوں نے، حضرت مولا فضل الرحمن نے حکم فرمایا کہ آپ اس میں بھرپور حصہ لیں۔ سانگڑ کی تاریخ میں جب سے پاکستان بنا ہے، میرے خیال میں کہ سانگڑ ضلع میں اتنی تعداد میں کبھی بھی ہمارے امیدوار میدان میں نہیں اترے۔ تقریباً 100 کے قریب ہمارے امیدوار ضلع سانگڑ کے اندر، اس میدان کے اندر، انتخابی میدان میں کھڑے ہیں، اور تقریباً ہر یو سی پر ہم نے اپنے بندے کھڑے کیے ہیں، سوائے چند یو سیز کے۔ یو سی میان پر ہماری مکمل پینل کھڑی ہے، یو سی کول نواب میں ہماری مکمل پینل کھڑی ہے، اسی طرح یو سی گجری میں ہماری مکمل پینل کھڑی ہے، اور یو سی صدرٹ میں بھی ہمارے ساتھی کھڑے ہیں، اور یو سی کھڑواری کے اندر بھی ہمارے ساتھی کھڑے ہیں۔ اسی طریقے سے سانگڑ سٹی کے اندر بھی تقریباً 5 وارڈوں پر ہم نے اپنے آدمی کھڑے کیے ہیں، جس میں سے 12 نمبر وارڈ پر میں خود کھڑا ہوں، جس میں ہمارا گھر ہے، ہمارا محلہ ہے۔ تو اس لیے ہم اس کوشش میں ہیں، اور اللہ کی ذات میں امید ہے کہ جے یو آئی کے جو بھی امیدوار ہیں انشاءاللہ وہ کامیابی حاصل کریں گے، اس لیے کہ لوگ پیپلز پارٹی سے اور دوسری جماعتوں سے اس وقت بدظن ہو چکے ہیں۔ ان پارٹیوں نے لوگوں کے مسائل حل نہیں کیے، اپنے گھر تو آباد کیے، اپنی جیبیں تو بھریں، لیکن عوام کے مسائل کی طرف انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی۔ اور جمعیت علماء اسلام واحد پارٹی ہے جو کہ کرپشن سے پاک ہے۔ کسی بھی پارٹی کے لیڈر کو آپ دیکھیں، وہ کرپشن سے پاک نہیں ہے۔ واحد جمعیت علماء اسلام ہے جس پہ کرپشن کا داغ اور دھبا نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم کوشش کریں گے اور گھر گھر انشاءاللہ اپنا پیغام پہنچائیں گے، چونکہ کل ہمارا بہت بڑا اجتماع ہو رہا ہے مجلس عمومی کا، اور جو مجلس شورا کا اور تحصیلوں کی مجلس عمومی کا ٹڈو آدم کے اندر، وہاں انشاءاللہ ہم مشورے کریں گے، اور اس کے بعد باقاعدہ گھر گھر، ڈور ٹو ڈور جا کر ہم اپنی ورک شروع کریں گے۔ اللہ کی ذات میں امید ہے انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام کے نمائندے
ضلع سانگڑ کے اندر بھی انشاءاللہ کامیابی حاصل کریں گے۔ اچھا مولانا صاحب، جس طریقے سے آپ نے تفصیلی بات کی، اپنی پارٹی کے حوالے سے بتایا، آپ یہ الیکشن کے حوالے سے کیا آگے چل کے کوئی لائے عمل یا اتحادی جماعت کے ساتھ کوئی اتحاد ہو سکتا ہے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے، یا مکمل ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے گا؟ حضرت مولانا علامہ راشد محمد سومرو صاحب نے فرمایا ہے کہ 5 ووٹ آپ کو ملے پھر بھی وڈیروں کے مقابلے میں کھڑا ہونا ہے۔ آپ کو پتہ ہے شاید نہیں ہے، ٹنڈو آدم کے اندر جونیجا برادری اور ڈیرو برادری نے بڑی کوشش کی، ہمارے امیدواروں کو ڈرایا اور دھمکایا اور انہیں مجبور کرنے لگے کہ آپ ہاتھ اٹھائیں، لیکن ہمارے ساتھیوں نے کہا ہم مر جائیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، لیکن ہم دستبردار نہیں ہوں گے۔ لیکن چونکہ حکومت ان کی ہے، مشینری ساری ان کے حوالے ہے، لہذا انہوں نے کچھ وہاں دھاندلی کی کوشش کی ہے ٹیکنیکل، کہ UC شیر محمد ڈیرو میں ہمارے 3 ساتھیوں کے نام 7 نمبر فارم سے غائب ہیں، چیئرمین، وائس چیئرمین اور ڈسٹرکٹ کونسل کے ممبر۔ ہم نے بارہا کوشش کی، لیکن RO جو ہے وہ مکمل ان کا سائڈ لے رہا ہے ڈیروں کا۔ DC صاحب سے ہم نے ملاقات ہی کی، اس نے بھی کچھ نہیں کیا۔ تو کل ہمارے ساتھی گئے ہوئے ہائی کورٹ، دیکھتے ہیں کہ ہائی کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے۔ اسی طرح سانگڑ کے اندر بھی UC میاں کا جو ہے RO بیگ صاحب، اس نے بھی ہمارے ساتھ بڑی زیادتی کی، ہمارے 2 ساتھیوں کے فارم اس نے رد کیے، اور وہ بھی ناجائز طریقے سے۔ ہمیں نہیں بتایا گیا کہ بھئی آپ کا کام ہو جائے گا، آپ کچھ نہ کریں، بس آپ درخواست دے دیں۔ ساتھیوں نے درخواست دی، لیکن آخر ٹائم جب وہ ڈیٹ نکل گئی تو کہنے لگے اب بھی تمہارے فارم رد ہو گئے، اب یہ جو ہے قابل قبول نہیں ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے ROs کے خلاف بھی قانونی کارروائی کی جائے جو کہ فریق بن کر دوسری سیاسی پارٹیوں کے فارمز کو رد کر رہے ہیں اور پیپلز پارٹی کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ چونکہ پیپلز پارٹی والے اب وہ سمجھ گئے ہیں کہ ہم کامیابی حاصل نہیں کر سکتے، اس لیے وہ ایسے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ ہم میدان میں ڈٹے ہوئے ہیں، اور پیپلز پارٹی والے اپنی اس ناکام اور مذموم کوششوں میں انشاءاللہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ اچھا، جس طریقے سے آپ نے الزام عائد کیا حکمران جماعت کے اوپر کہ وہ ریگنگ کے حوالے سے ابھی سے ہی بات کی جائے، اگر ضلع کی صورتحال پر بات کی جائے JUI کی، تو کتنے آپ پر امید ہیں کہ اب اس میں بھرپور حصہ لیں گے اور کامیابی حاصل کریں گے؟ جب ابتداء میں فارموں کے حوالے سے اتنی دھاندلی ہو رہی ہے اور ناجائز ہو رہا ہے، تو آگے بھی ہمیں امید بہت کم ہے کہ یہ صحیح طریقے سے اور منصفانہ انتخابات ہوں گے، بلکہ یہ اپنی مشینری استعمال کریں گے، طاقت حکومت کی استعمال کر کے اپنے مخالفوں کو ہرانے کی کوشش کریں گے۔ اچھا مولانا صاحب، ایک جو بلدیاتی انتخابات، آپ نے کہا کہ گھر کی دہلیز تک عوام کو سہولیات، آپ کیا سمجھتے ہیں ان تمام ادوار میں کیا عوام کو فائدہ مل پایا؟ عوام کو صاف پانی مل پایا ہے، روڈ سڑکیں مل پائی ہیں، یا ہر دور میں نظر انداز ہوئی عوام؟ کچھ نہیں ہوا، کوئی کام نہیں ہوا۔ ہم جا رہے لوگوں سے ملتے ہیں، کوئی بھی پیپل پارٹی سے خوش نہیں ہے، انہوں نے کچھ کام نہیں کیا، نہ سانگڑ کے اندر کام ہوئے ہیں، نہ کسی اور جگہ کام ہوئے ہیں۔ ہمارے مدرسے کے سامنے کپوری قبرستان ہے، تقریباً صدیاں گزر گئی ہیں، آج تک اس کی جو ہے 4 دیواریں نہیں بن سکی، پیسے جو ہے آتے منظور ہوتے ہیں پھر وہ کھا جاتے ہیں۔ تو ہم جائیں تو کس کے پاس جائیں، کس کو ہم فریاد کریں؟ لہذا انصاف کی کوئی امید نہیں ہے جب تک ہم اپنے بندوں میں سے، غریبوں میں سے، علماء میں سے لوگوں کو آگے نہیں لائیں گے، تب تک ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ یہ وڈیرے، یہ ہمیشہ ہر دور میں غریبوں کا استحصال انہوں نے کیا ہے، یہ کبھی بھی غریبوں سے سچے نہیں ہو سکتے۔ ہمارا مطالبہ ہے، ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ ایسا نظام لایا جائے کہ اس میں دھاندلی نہ ہو، اگر کوئی کامیاب ہو جائے تو اس کے لیے ایسا قانون ہو کہ وہ کرپشن نہ کر سکے۔ اچھا سر، ظاہری بات ہے آپ بھی انتخابات میں کھڑے ہیں، وارڈ نمبر 12 سے کتنی لوگ، ظاہری بات ہے اس وارڈ میں بات کی جائے تو 13 سے زائد امیدوار کھڑے ہوئے ہیں، کتنا آپ کے ساتھ لوگ ووٹ کی ہمدردی رکھیں گے 26 جون کو؟ ہم نے ابھی تک کوئی خاص ورک نہیں کی ہے، کل ہماری جو میٹنگز ہو رہی ہیں مجلس عمومی کی شورا کے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنی ورک شروع کریں گے، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ سوسائٹی کے لوگ سلجھے ہوئے ہیں، سمجھدار ہیں کہ وہ کسی باکردار اور صالح شخص کو ووٹ دیں گے، تو
تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اچھا مولانا صاحب، آپ نے کافی تفصیلی بات ہو چکی ہے، اب کوئی ایسا پیغام ان بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے جو ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں ان کو کیا میسج کنوے کرنا چاہیں گے آپ؟ میرا میسج یہ ہے کہ جو بھی ووٹرز ہیں وہ سوچ سمجھ کر اپنا ووٹ استعمال کریں، اس لیے کہ ووٹ ایک قسم کی شاہدی ہے، گواہی ہے کہ یہ شخص جو کہ امیدوار ہے یہ صالح ہے، باکردار ہے، امانت دار ہے اور اس کے اندر کوئی کرپشن وغیرہ کے آثار نہیں ہے۔ تو ہم اس زمانے کے اندر رہ رہے ہیں، میڈیا کا دور ہے، خصوص سوشل میڈیا کا دور ہے، تو ہم کو سب کچھ پتہ ہے، عوام کو پتہ ہے۔ کوشش کریں کہ جو باکردار لوگ ہیں جن کے اوپر کوئی کرپشن کا داغ اور دھبا نہیں ہے تو ان کو آگے لائیں، ان کو کامیاب کریں تاکہ ہمارے مسائل حل ہو سکیں۔ بالکل، ہمارے ساتھ موجود تھے مولانا غفور مینگل صاحب، کافی بہترین ان سے بات ہوئی اور ان کا کہنا ہے کہ بلدیات انتخابات ہونے سے پہلے ہی جو کہ دھاندلی شروع ہو گئی ہے، لیکن ہمارے جو ارادے ہیں وہ مضبوط ہیں، انشاءاللہ بلدیات انتخاب میں بھرپور طریقے سے حصہ لیں گے اور جتنا ہو سکا ہم اتحاد کے ساتھ کسی سے بھی اتحاد نہیں کریں گے۔ یہ ہمارا پینل مضبوط ہو کر کھڑا ہوگا اور انشاءاللہ بلدیات انتخابات میں ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ جی